السلام علیکم۔ اسلامک واقعات اور حدیث کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک رائٹس بائی زی کو فالو کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ چلیے آج کی مان افروز واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زقیفہ بن سعدہ کے دن بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ بات جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دو امیر ہوں، کیونکہ جب بھی ایسا ہوگا مسلمانوں کے تمام کام اور تمام احکام میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور ان کا شرازہ بکھر جائے گا اور ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا اور پھر سنت چھوٹ جائے گی اور بدعت غالب آ جائے گی اور بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور کوئی بھی اسے ٹھیک نہ کر سکے گا۔ حضرت سالم بن عبید رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بارے میں روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس موقع پر انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، ایک امیر ہم یعنی انصار میں سے اور ایک امیر آپ یعنی مہاجرین میں سے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک نئے عام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، یعنی ایک مسلمانوں کے ایک ہی امیر ہوں گے، دو امیر نہیں ہو سکتے، جیسے کہ مذکورہ بالا حضرت صدیق کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، اپنے امیر کی بات ماننا اور آپس میں اکٹھے رہنا اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ یہی چیز وہ اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور آپس میں جڑ مل کر چننے میں جو ناپسندیدہ باتیں تمہیں پیش آئیں گی وہ تمہیں ان پسندیدہ باتوں سے بہتر ہیں جو تم کو الگ چننے میں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا فرمائی اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک انتہا بھی بنائی ہے، جہاں وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ یہ اسلام کے ثبات اور ترقی کا زمانہ ہے اور ان قریب یہ بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، پھر قیامت کے دن تک اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہے گی، پر اس کی نشانی یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ فقیر ہو جائیں گے، پر فقیر کو ایسا آدمی نہیں ملے گا جس پر وہ احسان کرے گا۔ یہاں پر دل کے فقر سے مراد ہے کہ دل فقیر ہوگا، اور غنی بھی یہ سمجھے گا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں، یہاں تک کہ آدمی اپنے سگے بھائی اور چچا زاد بھائی سے اپنے فقیری کی شکایت کرے گا لیکن وہ بھی اسے کچھ نہیں دیں گے، اور یہاں تک کہ ضرورت مند صاحب ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک ہفتہ بھر کھانا مانگتا رہے گا لیکن کوئی اس کے ہاتھ پر کچھ نہیں رکھے گا، اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی تو زمین سے زوردار آواز اس طرح نکلے گی کہ ہر میدان کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ آواز ان کے میدان سے ہی نکلی ہے، اور پھر جب تک اللہ رب العزت چاہیں گے زمین میں خاموشی رہے گی، پھر زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر نکال پھینکے گی۔ ان سے پوچھا گیا ہے ابو عبد الرحمن، زمین کے جگر کے ٹکڑے کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا سونا اور چاندی کے ستون، اور پھر اس دن کے بعد سے قیامت کے دن تک سونا اور چاندی سے کسی طرح کا نفع نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر حضرات کی روایت میں یہ مضمون ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا، یہاں تک کہ مالدار کیوں صرف فقیری کا ڈر ہوگا، اور فقیر کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اس پر احسان کرے، اور آدمی کا چچا زاد بھائی مالدار ہوگا اور وہ اس سے اپنی حاجت کی شکایت کرے گا لیکن وہ چچا زاد بھائی اسے کچھ نہ دے سکے گا۔ اس کے بعد والا مضمون ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے دینے کے لیے ایک چیز اٹھا کر لے چلے ان کے مقام ربضہ پہنچ کر ہم نے ان کے بارے میں پوچھا تو وہ ہمیں وہاں نہ ملے، اور ہمیں بتایا گیا انہوں نے امیر المؤمنین سے حج پر جانے کی اجازت چاہی تھی اور ان کو اجازت مل گئی اور وہ حج کرنے گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل کر شہر مینا ان کے پاس پہنچے۔ ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان کو بتایا امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مینا میں 4 رکعت نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے سخت ناگواری ہوئی۔ اس بارے میں انہوں نے بڑی سخت بات کہی اور فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں مینا میں نماز پڑھی تو آپ نے 2 رکعت پڑھی تھی، میں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے ساتھ عمر کے ساتھ یہاں نماز پڑھی تو انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عثمان نے چونکہ مکہ میں شادی کر لی تھی اور مکہ میں کچھ دن رہنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے وہ مقیم ہو گئے اور 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر ان کی خدمت میں کہا گیا کہ امیر المؤمنین کے جس کام پر اعتراض کر رہے تھے آپ خود اسے کر رہے ہیں، فرمایا امیر کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ سخت ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تھا
تو ارشاد سنوایا تھا کہ میرے بعد جو بادشاہ ہوگا تم اسے ذلیل نہ کرنا، کیونکہ جس نے اسے ذلیل کرنے کا ارادہ کیا اس نے اسلام کی رسی اپنے گردن سے نکال پھینکا، اور اس شخص کی توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ سوراخ کو بند نہ کر دے، یعنی جو اس نے کام کیا بادشاہ کو ذلیل کر کے اس نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے اسی تلافی نہ کر دے، اور وہ ایسا نہ کر سکے گا اور اپنے سابقہ رویہ سے رجوع کر کے بادشاہ کی عزت کرنے والا نہ بن جائے۔ حضور نے ہمیں اس بات پر حکم دیا کہ 3 باتوں میں بادشاہوں کو اپنے آپ پر غالب نہ آنے دیں، یعنی ان کی عزت کرتے رہیں لیکن ان کی وجہ سے 3 کام نہ چھوڑیں۔ ایک تو ہم لوگوں کو اپنی نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں، اور لوگوں کو سنت طریقہ سکھاتے رہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مکہ و مدینہ میں 2 رکعت قصر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں 2 ہی رکعت نماز پڑھی، لیکن بعد میں 4 رکعت پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھی، تو ان سے کہا گیا 4 رکعت کی خبر پر تو آپ نے انا للہ پڑھی تھی، اب خود 4 پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا امیر کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ویسے ہی فیصلے کرتے رہو جیسے پہلے کیا کرتے تھے، کیونکہ میں اختلاف کو بہت بری چیز سمجھتا ہوں، تو لوگوں کی ایک ہی جماعت رہے، میں رہوں یا مر جاؤں، جیسے میرے ساتھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بغیر اختلاف کے مر گئے۔ حضرت سلیم بن قیس عامری بیان کرتے ہیں کہ ابن قوا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنت اور بدعت اور اکٹھے رہنے اور بکھر جانے کے بارے میں پوچھا، تو حضرت علی نے فرمایا اے ابن قوا تم نے سوال یاد رکھا، اب اس کا جواب سمجھ لو، اللہ کی قسم سنت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بدعت وہ کام ہے جو اس طریقے سے ہٹ کر ادا کرو، اللہ کی قسم اہل حق کا اکٹھا ہونا ہی اصل میں اکٹھا ہونا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، اور اہل باطل کا اکٹھا ہونا حقیقت میں بکھر جانا ہے، چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہو۔